مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا ہے. یہ وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اب سوچئے اس خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا، ہم کیا ایسے پاکستانی دنیا کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. پہلے ہماری حرکتیں دیکھ لیں آپ. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خاتون سے معافی منگوائی گئی. ٹھیک ہے، معافی منگوانے والوں نے تو اس وقت کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ جنونی اور جو پاگل قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ہم یہاں سے بھگائیں. انہوں نے تو اس کوشش میں اس خاتون سے معافی منگوائی، ورنہ حقیقت میں اس خاتون کا معافی مانگنا بنتا نہیں ہے. بنتا ان لوگوں کا معافی مانگنا ہے جنہوں نے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ایسے اس جیار کی ہے نا جن قسم کے مولویوں نے، جو جذباتی قسم کے بد دماغ مولوی ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ تیار کیا مذہبی اسکالرز نے، اللہ ان مذہبی اسکالر. دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بس نکل گئی ہوا. اس کو بھی ہدایت. اور مفتی صاحب کراچی میں بیٹھ کر یہ بکواس فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے لبیک والے یہ جنونی نعرے لگا رہے ہیں تے باقی انشاءاللہ تیری طبیعت کدی آمنا سب. میں 2-3 مرتبہ میں نے فون کیا ہے، وہ فون نہیں نا چکتا، انہوں پتہ ہے مذہبی جنون والے ہیں نا. کراچی کوئی دور تو نہیں ہے، 2.25 گھنٹے پہنچ جانے ہیں. آمنا سامنا ہویا میں تینوں لائیو دساں گا مذہبی جنون کی ہوتا ہے، لائیو تینوں دساں گا. تھے تو چلو میرے نال کوئی چلا جاندہ، کراچی میں کلہ ہی جاندہ، میں تو انہوں کلہ دساں گا مذہبی جنون کے نو کہندے ہیں. تو کی سمجھدا ہے، تو گل کر کے چھڑ، تو لک جائیں گا، تینوں لبیک علی گھروں باہر نہیں نکلن دیں گے. وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے. میرے بھائی مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے، باقی سب اس کی کورولریز ہیں. ہاں جی وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں، سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اور غیر مسلموں کا تو کام ہے یہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء اکرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی، ہمارا مفتی، ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی. فوراً اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں. ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی وہاں نکل گئی. ہاں اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کروں، پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہوتا نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی، اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، نہ سے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نہ سے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے. یہ مجھ سے سہمے میں کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سے سمجھا کے دیکھ لو انہوں. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں، ویڈیو سے بھاگے، اپنی ویڈیو سے بھاگے، بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں